बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज का मौजू बेहद अहम है और ये ऐसा मौजू है कि सुन के ही इंसान एक दफ़ा लरज़ जाता है। अगर शादी के बाद मर्द अपना मज़हब बदल ले या अपने पुराने मज़हब से मुनकर हो जाए और बेखुदा हो जाए और उस लड़की की ज़िंदगी में कि जिसने एक मुसलमान लड़के से शादी की हो लेकिन वो एथीस्ट हो जाए और अल्लाह को मानने से इनकार कर दे, तो उसकी ज़िंदगी और उसकी शादी पे क्या असर पड़ेगा, क्या वो शादी कायम रहेगी, ये है आज का मौजू। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा पिछला सेशन था उसके बारे में बात हो जाए, क्योंकि उस पर मैंने पहली दफ़ा करीबन कई घंटे लगा के अपने देखने वालों के और सुनने वालों के कमेंट्स पढ़े। 180 लोगों के तो मुझे याद हैं। उसमें जो सबसे मज़ेदार कमेंट था वो खदीजा नूर ने किया और उन्होंने मशवरा दिया कि आपने इतने अच्छे मशवरे दिए हैं और पेडिक्योर का और मैनिक्योर का, तो बहुत बेहतर है कि आप एक ब्यूटी पार्लर खोल लीजिए। तो मेरी प्यारी बच्ची, मैंने भी तो एक ब्यूटी पार्लर खोल रखा है, पर वो जिस्मानी खूबसूरती के लिए नहीं है, वो आपकी रूहानी खूबसूरती के लिए है। हम जब सोचते हैं, बात करते हैं, आप कहते हैं जिन नए मौज़ूआत पे आप बात करते हो, इन सब का जो इम्पैक्ट है वो आपकी ज़ात की, फिर आपकी रूह की खूबसूरती की तरफ जाता है। एक अबू बकर साहब ने उसमें बड़ा मज़े का तबसरा किया कि जब मैं वीडियो सुन रहा था तो मैंने सोचा और मुझे डर लगा कि अब आखिर में ये कहेंगे कि मैंने फ़लाँ जगह ब्यूटी पार्लर खोला है, उसको आके ज्वाइन कीजिए। इसी तौर पे वहीद मुराद साहब ने कहा कि आप में किसी पार्लर वाली आंटी की रूह आ गई है। अगर चंद जुमलों की वजह से या चंद लफ्ज़ों की वजह से हम इतनी बड़ी बड़ी राय कायम कर लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, राय कायम करने में तो कोई ज़ोर नहीं लगता। पर अब सोचिए कि अगर एक जुमला आपको मुस्कुराने पे मजबूर करता है और आप उस पर कोई राय कायम करते हैं, तो अगर टोटल उसका इम्पैक्ट आपकी ज़ात पे और आपकी रूह पे कुछ अच्छा पड़ता है कि जिसमें आप सोचने पे आमादा हो जाते हैं। कितनी ही बच्चियों ने ऐसा कहा कि सर आपकी बात सुन के हमें यूँ लगता है जैसे हमें माँ बन के आप समझा रहे हैं। यानी ये एक जुमला है जो आपको फ़र्श से अर्श पे ले जाता है। कितनी बच्चियों ने ये लिखा कि आप हमें बड़ी बहन बन के समझाते हैं, वो बातें जिन पे कभी कोई माँ, कभी कोई बाप या घर में जो बड़ी नानियाँ दादियाँ थीं वो समझाती थीं पर वो नहीं समझा पाती, और आप उनकी जगह ये फ़र्ज़ अदा करते हैं। अच्छा, ये जो कमेंट्स हैं, मेरे लिए इनकी बहुत अहमियत है, आपकी मोहब्बत की और आपकी खुलूस की। दो तबसरे और फिर हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। ज़ोहरा नकवी ने लिखा है कि अगर मर्द लड़कियों के पाँव और उनकी फटी एड़ियाँ देखते हैं तो फिर ख़वातीन को भी हक़ मिलना चाहिए कि ये भी शादी से पहले मर्दों की फटी एड़ियाँ देखा करें। और जो उनका जुमला है वो बहुत मज़ेदार था, वरना बाद में तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि मेरा बच्चे बाद में शादी भी नहीं हो पाएगी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे यहाँ बहुत जज्बाती होके हम फ़ौरन मर्द और ख़ातून का मुकाबला शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, दुनिया में ब्यूटी या खूबसूरती सिर्फ़ ख़ातून की वजह से है। मर्द को कभी ब्यूटीफुल नहीं कहा जाता, मर्द को हैंडसम कहा जाता है। और हैंडसम के लिए ये बिल्कुल जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी नहीं मानी जाती। इसी तौर पे एक जो बहुत अच्छा तबसरा था वो आयशा अलवी का था। उसने कहा कि इन्हें दुनिया में जन्नत की हूर चाहिए, ख़ुद को नहीं देखते। बाबा, ख़ुद को अगर वो देखने लगे तो फिर एक से ज़्यादा हूरें उन्हें चाहिए होंगी। तो शुक्र किया करें कि अभी अपने आप को नहीं देखते, तो एक आध हूर पे गुजारा कर लेते हैं। मर्द अगर ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी गुजारें, नेक ज़िंदगी गुजारें, उम्दा ज़िंदगी गुजारें, अपने रब की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक गुजारें, तो मेरे रब ने उनको आखिरत में कितनी सारी अनगिनत हूरों का वादा किया है। 70 तक के फिगर तो आए हैं। और ये भी हमने पढ़ा है कि वहाँ औरतों के दिल छोटे नहीं होंगे और वो एक दूसरे के साथ होने पे लड़ा नहीं करेंगी। और ज़ाहिर है सभी वहाँ, बल्कि जन्नत की जो सबसे खूबसूरत बात बताई जाती है कि किसी का कान कोई नागवार बात नहीं सुनेगा। पर ये दुनिया है, इस दुनिया में हमें नागवार बातें सुननी पड़ती हैं। ऑस्ट्रेलिया से जिस शफीक और शीरीं लबो लहजे वाली ख़ातून का फ़ोन आया,
انہوں نے کہا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں جو ماشاءاللہ اب گرون اپ ہیں، انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی ہے، ایک میرا بیٹا ہے وہ ابھی پڑھ رہا ہے، پر میرے ساتھ جو معاملہ ہے وہ شاید ہی کسی اور کے ساتھ ہوا ہو۔ انہوں نے کہا میرے والدین نے جس آدمی کے ساتھ چن کر میری شادی کی تھی وہ ایک بہت پڑھا لکھا آدمی تھا اور ایک PhD اسکالر تھا۔ پھر ہم پاکستان سے آسٹریلیا آ گئے اور یہاں آنے کے بعد اس نے کام نہیں کوئی کیا، شاید اسے کہیں سے اسکالرشپ ملتا تھا یا کہیں سے کوئی پیسے ملتے تھے، چونکہ اس کے بعد وہ مسلمان نہیں رہا، وہ ایتھیسٹ ہو گیا، یعنی اس نے اپنے رب کا انکار کر دیا، رسول کا انکار کر دیا، ان ساری تعلیمات سے منکر ہو گیا جو اسے اس کے ماں باپ نے دی تھیں یا جس کو مانتے ہوئے وہ مسلمان تھا۔ اب جب ان کی بیٹیاں بڑی ہوئی ہیں تو انہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ لاحق ہے کہ وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بچے تو باپ کے مذہب پہ ہوتے ہیں، اگر باپ لا مذہب ہے تو بچے بھی لا مذہب ہوں گے، سو میں ان کی شادیاں مسلمانوں میں نہیں کروں گا، چونکہ مسلمان دہشت گرد ہیں اور انتہا پسند ہے، تو میں ان کی شادیاں نان مسلمز میں کروں گا۔ اس نے جس لڑکے کو پسند کیا وہ بھی کوئی برہمن ہندو ہے اور بچی نے بھی اس کو پسند کر لیا۔ تو اب ماں نے پھر کہا کہ میں پچھلے کئی برسوں سے اس کے ساتھ اسی گھر میں رہتی ہوں پر الگ رہتی ہوں، میرا دل اس بات پہ آمادہ نہیں تھا کہ ایک آدمی جو اپنے دین سے منکر ہو گیا ہو، اور میں اسے مشرک بھی نہیں کہتی پر وہ تو منکر ہو گیا، اور اس کے ساتھ میں کیسے اپنے تعلق کو، میاں اور بیوی والے تعلق کو نبھاؤں۔ اس نے جب مجھ سے یہ سوال کیا تو میں نے ان سے 2 روز مانگے، اور ان 2 روزوں میں میں نے 2 دنوں میں پاکستان کی ایک معروف جو دینی اسکالر تھی ان سے رابطہ کیا، اور شی واز سو کائنڈ کہ انہوں نے مکہ کے دارالافتاء سے رابطہ کر کے وہاں سے ایک رائے لی، اور وہ رائے اتنی واضح تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی انسان مسلمان تھا اور اپنا مذہب چھوڑ دے تو اس کی بیوی اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، وہ اس کا نکاح فسخ ہو چکا اور اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو ولی ہے یہ باپ ہوتا ہے، پر باپ چونکہ لامذہب ہو گیا تو اب وہ ولی نہیں رہے گا، ولی یا تو بیٹا بنے گا یا دادا بنے گا یا چچا بنے گا، سو بچیوں کی شادیوں میں بھی باپ کی رائے اب حرف آخر نہیں مانی جائے گی، بلکہ ان کو مانا جائے گا جو بچیوں کے دین اور مذہب پہ ہوگا۔ خاتون حضرات، یہ بہت دکھ دینے والا معاملہ ہے۔ مجھے اس سے پہلے بھی لاہور میں بھی ایک ایسے کیس سے واسطہ پڑا کہ جس میں لڑکے نے اپنی مسلمان بیوی کو جبراً ایتھیسٹ کیا، وہ انہیں اپنی محفلوں میں لے کے جاتا، وہ ان سے خدا کا انکار کراتا، اس کو میک شور کرتا کہ اگر اس نے میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ خدا کا انکار کرے۔ میں نے نوٹس کیا کہ مسلمان شاید اتنی محبت سے اور تندہی سے اپنے رب کی دعوت کو عام نہیں کرتے، اپنے رب کی محبت کو دوسرے دلوں تک نہیں پہنچاتے جتنے یہ ظالم انکار کرنے والے جتنی شدت کے ساتھ، جتنی کنوکشن کے ساتھ اپنی غلط بات کو اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اس خاتون سے میں نے گزارش کی کہ قانونی طور پہ اور فقہی طور پہ اب آپ اس صاحب کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ کی شادی ایک لحاظ سے چونکہ فقہ نے کہا تو فسخ ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ قانونی اور فقہی کام سے پہلے 1 to 1 اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ بات ضرور کیجئے کہ کیا آپ اس خدا کو نہیں مانتے جو آپ کے ماں اور باپ کا خدا تھا، جو آپ کا خدا تھا اور جو میرا خدا ہے۔ پھر اس سے یہ بات پوچھئے کہ اسی خدا کو حاضر ناظر جان کر، اسی کا کلمہ اور آیات پڑھ کے میں آپ کے نکاح میں آئی تھی اور میری دنیا آپ کے ساتھ جوڑ دی گئی تھی، پر اب آپ اپنے اس نکاح سے اور اس وعدے سے منکر ہو گئے ہو، تو اب مجھے یہ بتائیے کہ پہلے تو میری زندگی، میری دنیا اور آخرت دونوں آپ سے جڑی تھی، پر اب تو میری آخرت اگر میں آپ سے جڑتی ہوں تو برباد ہو جائے گی اور میں جہنم میں جاؤں گی، کیونکہ میں نے ایک نان مسلم سے یا کافر کے ساتھ زندگی گزاری۔ تو اگر تو آپ اس کلمے کو ادا کرتے ہیں، اگر تو آپ اسی رب کے ساتھ وفاداری کو نبھاتے ہیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں، تو اب جب کہ آپ کی زندگی میں بھی 15-20 سال بچے ہیں اور میری زندگی میں بھی 20-25 سال بچے ہیں، تو ہم اس تعلق کے ساتھ جی سکتے ہیں، پر آپ کو اپنا جو کلمہ ہے، آپ کو جو اپنا ایمان ہے،
وہ ریوائیو بھی کرنا پڑے گا، اور میرے دل کو سکون جب تک نہیں ہوگا کہ یو آر اے مسلم، میں آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتی۔ خاتون حضرات، آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی مسلمان جب ہو گئیں اور ان کا میاں وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، ہی واز ان مکہ، تو شی کیم ٹو مدینہ، اور یہاں آ کے چونکہ ان کا نکاح باقی نہیں رہا تھا تو بہت سارے صحابہ نے ان کو شادی کی پیشکش کی، پر شی ریفیوزڈ، اور شی ویٹڈ، شی پریڈ، شی ویٹڈ کہ ان کا میاں جن کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی تھی وہ ایمان قبول کر لے اور مکہ سے مدینہ آ جائے۔ اٹ ہیپنڈ۔ تو یہ جو تعلق ہے، ظاہر ہے یہ دو بولوں کا تعلق نہیں ہوتا، اس کے ساتھ زندگی گزری ہوتی ہے، آپ کے بچے ہوتے ہیں، آپ کا دنیا پر اب آپ کا ایمان اس سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، تو میں بالکل آج آپ سے وضاحت سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ایسا مسئلہ کسی کی زندگی میں آئے تو اس کو کبھی لائٹ نہ لیجئے، ہمیشہ ان کے والدین سے رابطہ کیجئے، ہمیشہ ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اس کی زندگی کو سنوارنے، بنانے میں یا ایک میک کرنے میں کوئی رول ادا کیا تھا۔ یہ ہمیشہ دوست ہوتے ہیں، یا بدراہ کرنے والی باتیں کچھ کتابوں میں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ آنکھیں بند کر کے اس پورے شاندار ماضی کو، اس پورے عہد کو، قول و قرار کو، اور اپنے رب کو ماننے کی لذت تک کو فراموش کر دیتے ہیں۔ کہیں مالی مفاد ہوتا ہے، کہیں فائدہ مل رہا ہوتا ہے، پر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں چونکہ وہ منکر ہوتے ہیں یا ان کا ایمان ڈھل مل ہوتا ہے، تو کبھی اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو اور اپنے بھائیوں کو ایسے لوگوں کی دوستی کے سپرد نہ کریں کہ جن کی قربت کی وجہ سے وہ ان کا ایمان بھی چرا کے لے جائیں، کیونکہ ایمان چرانا کسی کتاب چرانے یا سامان چرانے جیسا نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کی ہر خوشی اور آخرت کی کامیابی اور آخرت کی جنت وہ بھی چرا کے لے جاتا ہے۔ میرا رب ہم سب کو ایسے صدمے سے محفوظ رکھے، ایسے واقعات سے محفوظ رکھے، اور جن کی اولاد اس عمر میں جا کے دکھ پہنچاتی ہے اور خوار ہوتی ہے اور ماں باپ کو خوار کرتی ہے، اور اس بیوی کو اور اس بچوں کو جو بالکل بیچارے بے قصور ہوتے ہیں، پر وہ اپنی کج فہمی اور کج روی کی وجہ سے ان بیچاروں کی زندگی کو بھی اجیرن کر دیتے ہیں۔ میرا رب ہم سب کو ایسے عذاب سے، ایسی مشکل سے بچائے رکھے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔